اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آؤ کتاب پڑھیں میں ہم آپ کی خدمت میں صحیفہ کربلا جو واقعہ کربلا کے لحاظ سے ترتیب سے تحریر کی گئی ہے پیش کر رہے ہیں۔ کل کی گفتگو صفحہ نمبر 314 تک آپ کی خدمت میں پہنچ گئی تھی اور حضرت عباس ابو الفضل علیہ السلام کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ آج وہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں اور صفحہ نمبر 325 تک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے، اور پھر جہاں تک ہوتا ہے آپ کی خدمت میں اس وقت معین پیش کر دیں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں حضرت عباس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ نیز فرمایا خدائے متعال کے نزدیک عباس کی وہ منزلت ہے کہ قیامت کے دن سارے شہداء آپ پر غبطہ کریں گے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت عباس نے امام حسین کی بے کسی کو دیکھا تو خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مولا مجھے اجازت ہے کہ میدان میں جاؤں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام بہت روئے اور فرمایا، بھائی تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے کہا، بھائی میرا دل بھر گیا ہے اور زندگی سے سیر ہو گیا ہوں، میں ان منافقوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ عباس میدان میں آئے اور فوج کوفہ کو نصیحت کی، خدا کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر اثر نہیں ہوا اور واپس آئے اور بھائی سے ماجرا بیان کیا۔ اسی وقت بچوں کی الاتش الاتش کی آوازیں سنی، مشک و نیزہ اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوئے فرات کا رخ کیا، اور فرات پر دشمنوں کے 4000 فوج لگائی گئی تھی۔ فوج آپ پر تیروں سے حملہ کیا۔ عباس نے انہیں پراگندہ کر دیا اور ان میں سے 80 کو واصل جہنم کر دیا۔ فرات میں داخل ہو گئے، پانی پینا چاہتے تھے کہ حسین، اہل بیت اور بچوں کی پیاس یاد آ گئی تو پانی پھینک دیا اور بقول اشعار اس طریقے سے مثلاً اشعار پڑھے، حسین کے بعد زندگی بیکار ہے اور ان کے بعد ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حسین پیاسے ہیں اور تو ٹھنڈا اور گوارا پانی پینا تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ مشک کو پانی سے بھرا، دوش پر رکھا، خیمے کی طرف چلے۔ لشکر کوفہ نے راستہ روکا، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ عباس یہ رجز پڑھتے ہوئے ان سے جنگ کرنے لگے، جب موت چنگھاڑتی ہے تو میں موت سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ مقابلے کے وقت سورماؤں کو تہہ تیغ کر دیتا ہوں اور میں نے اپنے نفس کو فرزند رسول کا محافظ قرار دیا ہے۔ مجھے عباس کہتے ہیں، مقابلے کے وقت مجھے موت سے ہراس نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر آگے بڑھے۔ ارزق نوفل نے آپ کا دایاں ہاتھ قطع کیا۔ آپ نے مشک بائیں دوش پر رکھی اور بائیں ہاتھ میں علم لیا اور یہ رجز پڑھا۔ اسی ملعون نے آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی قتل کر دیا۔ نیز منقول ہے کہ حکم بن طفیل نے، جو کہ خرمے کے درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، تلوار مار کر آپ کا بایاں ہاتھ قلم کر دیا۔ آپ نے علم کو سینے سے لگا کر یہ رجز پڑھا، اے نفس نافرمانوں سے نہ ڈر اور برگزیدہ رسول کی دشمنی پر رحمت خدا کی بشارت قبول کر۔ انہوں نے میرا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا، اے اللہ انہیں جہنم واصل کر دے۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام مشک کو دانتوں میں دبایا، مشک پر ایک تیر لگا جس سے سارا پانی بہہ گیا اور دوسرا تیر آپ کے سینے پر لگا۔ بعض کہتے ہیں تیر آپ کی آنکھ میں لگا تھا، بعض نے لکھا ہے لوہے کا گرز آپ کے سر اقدس پر مارا جس سے آپ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ امام حسین کو صدا دی۔ حسین عباس کے سرہانے آئے اور یہ حال دیکھ کر فرمایا، الآن انکسر ظہری، اس وقت میری کمر ٹوٹ گئی اور تدبیر کی ساری راہیں بند ہو گئی۔ اور جب آنکھ میں تیر کھائے اور خون میں غلطہ عباس علیہ السلام کو فرات کے کنارے دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور زار و قطار روتے رہے، یہاں تک کہ عباس کی روح پرواز کر گئی۔ پھر لاش کو خیمے کی طرف لے کے چلے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ عباس کا بدن پارا پارا تھا اس لیے حسین قتل گاہ سے گنج شہیدہ تک نہ لا سکے۔ اس وقت امام حسین نے دشمنوں پر حملہ کیا، دائیں بائیں پر تلوار چلائی، فوج میدان سے فرار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کہاں بھاگ رہے ہو؟
تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، کہاں بھاگے جا رہے ہو، تم نے میرا بازو توڑ دیا، پھر اپنی پہلی جگہ پر واپس لوٹ آئے۔ اصحاب حسین میں عباس آخری شہید تھے، آپ کے بعد آل ابو طالب میں سے وہ بچے شہید ہوئے جن کے پاس اسلحہ تک نہیں تھا۔ بعض کتابوں میں مرقوم ہے کہ جب عباس و حبیب بن مظاہر شہید ہو گئے تو امام حسین کے چہرے پر اضمحلال کے آثار نمایاں تھے، اندھ و غم کے بار کی وجہ سے بیٹھ کر رونے لگے۔ سکینہ آئی اور پوچھا میرے چچا کہاں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا شہید ہو گئے۔ زینب نے فریاد کی واہ اخا ہو واہ عباسا، حرم کی عورتوں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ امام حسین نے بھی گریہ کیا، فرمایا اخی یا نور عینی یا شقیقی، اس کا مطلب یہ ہے اے بھائی تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے پارہ تن، تم میرے لیے معتمد رکن تھے۔ بھائی خلوص کے ساتھ جنگ کی یہاں تک کہ اللہ نے تمہیں بہترین پیالے سے سیراب کر دیا۔ اے چمکتے ہوئے چاند، ہر مصیبت و سختی میں تم میرے مددگار تھے، تمہارے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہ رہا۔ کل ہم تم دونوں یکجا ہوں گے اور خدا ہی سے شکایت کروں گا کہ اسی کے لیے صبر کرتا ہوں اور تشنگی اور سختی برداشت کی ہے، اسی میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر فرمایا۔ اس کے بعد محمد بن عباس بن علی ابن شہر آشوب نے امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والے بنی ہاشم کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ بعض نے لکھا ہے محمد بن عباس بن علی بن ابی طالب بھی شہید ہوئے۔ آخری گھڑیاں اور شیر خوار بچہ۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے اور زینب سے فرمایا میرے سب سے چھوٹے بچے کو لاؤ۔ زینب نے بچہ امام حسین علیہ السلام کو دیا۔ حشام بن محمد کلبی نے نقل کیا ہے کہ جب امام حسین نے یہ محسوس کیا کہ فوج کوفہ آپ کا خون بہانے پر مصر ہے تو آپ نے قرآن لیا، کھولا، سر پر رکھا اور فرمایا اے لوگو، میرے اور تمہارے درمیان کتاب خدا اور میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم کس چیز سے میرا خون حلال سمجھتے ہو؟ اسی اثنا میں رونے کی آواز سنی، بچے کو ہاتھوں پر لے کر آئے اور فرمایا اے لوگو، اگر مجھ پر رحم نہیں کھاتے تو اس شیر خوار بچے پر رحم کرو۔ اسی اثنا میں فوج کوفہ میں سے ایک شخص نے تیر مار کر معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر امام حسین رونے لگے اور فرمایا اے اللہ، ہمارے اور اس قوم کے درمیان انصاف کرنا کہ انہوں نے دعوت دے کر ہمیں بلایا اور ہماری مدد کا وعدہ لیا اور اب ہمارے اوپر تلوار کھینچ لی۔ بعض نے ذکر کیا ہے آسمان سے ندا آئی حسین بچے کو ہمیں دے دو، جنت میں اس لیے دودھ پلانے کا انتظام ہے۔ بچے کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے نزدیک تلوار سے چھوٹی سی قبر کھودی اور اسی حالت میں بچے کو دفن کر دیا۔ منقول ہے کہ بچے کی نماز جنازہ پڑھی اور بچے کو خون آلود صورت میں دفن کیا۔ اہل بیت کے شہداء کی تعداد کے بارے میں مورخین اختلاف کرتے ہیں۔ بعض اقوال کی طرف ہم یہاں اشارہ کرتے ہیں۔ 17 افراد یہ تعداد امام جعفر صادق سے نقل ہوئی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ خون ہے جس کا خدا مطالبہ کرے گا۔ جو اولاد فاطمہ میں سے شہید ہوئے ہیں، جیسی مصیبت امام حسین علیہ السلام پر پڑی ایسی کسی پر نہیں پڑی، اور ان کے ساتھ 17 آدمی خود ان کے اہل بیت میں سے شہید ہوئے۔ انہوں نے راہ خدا میں صبر کیا اور خلوص کے ساتھ جان دے دی۔ محمد حنفیہ سے منقول ہے کہ امام حسین کے ہمراہ 17 آدمی وہ شہید ہوئے ہیں جو کہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی اولاد تھے۔ زیارت ناہیہ میں اہل بیت میں سے 17 شہیدوں کا ذکر ہوا ہے۔ شیخ مفید نے بھی یہی تعداد بیان کی ہے، شاید یہی صحیح ہے۔ 16 افراد یہ قول حسن بصری سے نقل ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں حسین بن علی کے ساتھ 16 افراد ایسے شہید ہوئے ہیں جن کی مثال روئے زمین پر نہیں تھی۔ 15 افراد یہ تعداد مغیرہ بن نوفل نے ان کے مرثیے کے ایک شعر میں بیان کی ہے۔ 19 افراد، 20 افراد، 23 افراد اور 27 افراد فاطمہ بنت اسد کی اولاد سے۔ 74 افراد یہ تعداد نصاب سید ابو محمد حسین حسینی نے بیان کیا ہے، شاید یہ تعداد کربلا کے تمام شہداء کی ہے۔ 30 افراد یہ عبداللہ بن سنان کی حدیث میں آئی ہے۔ 13 افراد یہ تعداد مسعود نے مروج الذہب میں بیان کی ہے اور 14 افراد یہ تعداد خوارزمی نے بیان کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اشعار۔
امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اشعار جب امام حسین اپنے شیر خوار بچے کو دفن کر چکے تو کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے، جن کا مطلب یہ ہے یہ لوگ منکر ہو گئے اور خدا کے ثواب سے روگرداں ہیں۔ پہلے علی کو شہید کیا، پھر ان کے بیٹے حسن کو جو کہ نجیب الطرفین تھے کو قتل کیا۔ یہ ان لوگوں کے کینہ کا نتیجہ تھا۔ پھر ان لوگوں نے کہا اب سب حسین پر حملہ کریں گے۔ وائے ہو پست گروہ پر، وہ اہل حرم کے لیے لوگوں کو جمع کیا اور مجھے قتل کرنے کی ایک دوسرے سے سفارش کرنے لگے۔ میرا خون بہانے کے سلسلے میں خدا سے نہ ڈرے۔ منکر کی اولاد اب عبید اللہ کے حکم سے عمر بن سعد نے بے شمار فوج کے ساتھ میرے اوپر تیروں کی بارش کی، اس کے سوا میری کوئی خطا نہیں تھی۔ میں ستاروں کے نور پر فخر کرتا تھا۔ رسول کے بعد علی بہترین خلق تھے۔ رسول کے والدین دونوں قریش تھے۔ خدا کے برگزیدہ علی میرے والد ہیں اور ان کے بعد میری والدہ۔ میں دو برگزیدہ ہستیوں کا بیٹا ہوں، ایسی چاندی ہوں جو سونے سے حاصل کی گئی اور سونے سے وجود میں آیا ہوں۔ دنیا میں کسی کا جد میرے جد کی مانند نہیں، میرے والد کی مانند اس کا باپ نہیں۔ پس میں ابن نیرین ہوں۔ میری والدہ فاطمہ زہرا اور میرے والد بدر و حنین میں صفائے منکر کا قلع کما کرنے والے، علی مرتضیٰ دین کی محکم رسی، دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے، دشمن کے لشکر کو شکست دینے والے۔ جنگ احد ایک واقعہ ہے یہاں تک کہ ان کی حرارت نے دو لشکروں پر قابو پا کر شور و غلغلہ ختم کر دیا، اور پھر احزاب و فتح کی جس میں وہ عظیم لشکروں کی نابودی کی راہ خدا میں کیا۔ کیا اس بد کردار امت نے عطرت رسول اور عطرت علی کے ساتھ کیا کیا؟ کیا فوج منکرین سے مقابلے کے وقت علی شجاع اور عظیم، انہوں نے بچپن میں خدا کی عبادت کی، جبکہ قریش دو مجسموں کو پوجتے تھے اور علی نے کبھی مجسموں کی پرستش نہیں کی، یہاں تک کہ چشم زدن ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں کیا۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا استغاثہ۔ جب امام حسین نے اپنے صاحب کو دیکھا کہ وہ جام شہادت نوش کر کے خاک کربلا پر سو گئے ہیں اور اب کوئی نہیں ہے جو آپ کی مدد کرے، اہل بیت میں بے تابی کا عالم ہے، تو فوج کوفہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کیا کوئی ہے جو حرم رسول سے دفاع کرے؟ کیا تمہارے درمیان ایسا مواحد ہے جو ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں خدا سے ڈرے؟ کیا کوئی ہے جو ہماری فریاد رسی کرے، خدا سے لو لگائے؟ کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کر کے خدا سے اجر و ثواب کی امید رکھے؟ حرم کی عورتوں نے جب حسین کی آواز سنی تو ان میں ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کی آواز سن کر خیمے سے باہر نکل آئے۔ بیماری کا یہ حال تھا کہ شمشیر نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن اس ناتوانی کے باوجود میدان کی طرف چلے۔ ام کلثوم پیچھے آواز دیتی ہوئی چلی، بھتیجے لوٹ آئیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے پھوپھی مجھے چھوڑ دیجئے تاکہ فرزند رسول سے دفاع کر سکوں۔ امام حسین نے فرمایا بہن انہیں روک لو، ڈرتا ہوں کہ زمین نسل آل محمد سے خالی نہ ہو جائے۔ امام حسین کے استغاثے سے دشمن کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اسی لیے آپ اصحاب کی لاشوں کے پاس آئے اور فرمایا یا حبیب بن مظاہر، یا زہیر بن القین، یا مسلم بن اوسجہ، یا ابطال الصفا، یا فرسان الحیجہ۔ اور اس کے بعد اے حبیب بن مظاہر، اے زہیر بن قین، اے مسلم بن اوسجہ، اے دلیرو، اے جنگ کے زمانے کے شہ سوارو، اٹھو میں تمہیں آواز دے رہا ہوں لیکن تم میری آواز نہیں سن رہے ہو۔ میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تم سو رہے ہو، مجھے امید ہے کہ گہری نیند سے بیدار ہوں گے۔ یہ آل رسول کی عورتیں ہیں تمہارے بعد جن کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے شریفو نیند سے اٹھو، آل رسول کو سرکشوں سے بچاؤ۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ شہیدوں کی پاکیزہ لاشوں میں حرکت ہوئی تاکہ اپنے امام کی آواز پر لبیک کہے اور زبان حال یا قال سے عرض کیا ہم آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی آمد کے منتظر ہے۔ پھر مبازرہ طلب کیا، چنانچہ جو بھی آپ سے مقابلے کے لیے آتا تھا اس کو تہہ تیغ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ دشمن کے بہت سے سپاہیوں کو جہنم واصل کیا۔ فوج کے میمنہ پر حملہ کیا اور فرمایا
میں خاندان ہاشم سے پاک و پاکیزہ علی کا بیٹا ہوں۔ میرے لیے اتنا فخر کافی ہے کہ میرے جد رسول خدا ہیں جو زمین پر چلنے والوں میں سب سے افضل ہے۔ خلق کے درمیان ہم خدا کی روشن شمع ہیں۔ میری والدہ فاطمہ بنت رسول ہیں۔ میرے چچا جعفر ہیں جن کو خدا نے 2 پر عطا کیے ہیں۔ ہمارے درمیان صدق بصدق کتاب خدا نازل ہوئی۔ ہمارے درمیان ہدایت و وحی کا بخوبی ذکر ہوتا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ہم خدا کی پناہ میں ہیں، اور اسے ہم کھلے عام اور خفیہ طور پر بیان کرتے ہیں۔ ہم حوض کے مالک ہیں، اپنے دوستوں کو رسول کے پیالے سے سیراب کریں گے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے شیعہ بہترین پیروں ہیں اور قیامت کے دن ہمارے دشمن خسارے میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ اشعار پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد میسرہ پر حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں، میں حسین بن علی ہوں، میں نے قسم کھائی ہے کہ خود کو حوالے نہیں کروں گا، اور میں اپنے والد کے خاندان سے دفاع کروں گا اور نبی کے دین کا اتباع کروں گا۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام حضرت سجاد علیہ السلام سے وصیت کرتے ہیں۔ حضرت سجاد سے وصیت، امام سجاد سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جس روز والد شہید ہوئے اس دن مجھے سینے سے لگایا جبکہ سراپا خون میں غرق تھے، اور مجھ سے فرمایا، بیٹا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اسے یاد کر لو۔ اور یہ دعا میری والدہ فاطمہ زہرا نے مجھے تعلیم دی تھی، اور انہوں نے رسول نے جبرائیل سے نقل کی، جب کوئی بڑی حاجت، سخت غم اور کوئی دشوار کام ہو تو یہ کہو، بحق یاسین والقرآن الحکیم، بحق طٰہٰ والقرآن العظیم، یا من یقدر علی حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم شیخ الکبیر، یا رازق طفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صلی علی محمد و آل محمد وافعل بی وکذا۔ امام حسین علیہ السلام کی رخصت۔ امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کو یہ دعا تعلیم کرنے کے بعد امام حسین خیمے میں آئے، یعنی خیام میں آئے، اور فرمایا، یا سکینتا، یا فاطمۃ، یا زینب، یا ام کلثوم علیکن منی السلام۔ سکینہ نے رو کر کہا، بابا کیا مرنے کے لیے جاتے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، کیسے نہ جاؤں کہ اب کوئی یاور و مددگار نہیں ہے۔ سکینہ نے کہا، بابا ہمیں ہمارے جد کے حرم میں واپس پہنچا دیجئے، ہمیں ہمارے جد کے حرم میں واپس پہنچا دیجئے۔ امام حسین نے فرمایا، اگر پرندہ قطار چھوڑ دیتا تو آرام کر لیتا۔ آپ کی یہ باتیں سن کر حرم میں نالا و شیون کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ امام حسین نے انہیں تسلی دی اور ام کلثوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہوش نہ کھونا۔ اس وقت سکینہ نالہ کنہ امام حسین کے پاس آئی۔ سکینہ سے آپ کو بہت محبت تھی، سینے سے لگایا اور آنسو صاف کر کے فرمایا، اے سکینہ، میری شہادت کے بعد تمہیں بہت زیادہ رونا پڑے گا، اشک حسرت سے بہت زیادہ تڑپاؤ، میرے جیتے جی نہ رو، اور جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے سوگ میں بیٹھنا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کو سمجھاتے، امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب امام حسین کی شہادت کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے فاطمہ کبریٰ کو بلایا اور انہیں ایک لپٹا ہوا خط دیا اور زبانی کچھ وصیتیں کی۔ بعد میں فاطمہ کبریٰ نے وہ خط علی بن الحسین کو دیا اور ان سے ہم تک پہنچا۔ یہاں تک کہ حالات صفحہ نمبر 326 تک ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کتاب کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ سنتے رہیے اور زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کی خدمت میں یہ کتاب پہنچاتے رہیے۔ پھر حاضر ہوں گے اس صفحات کے لے کے آپ کی خدمت میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔